بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام احباب کو اعیاد شعبانیہ کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یوم ولادت بھی آ رہا ہے 15 شعبان، اس کی بھی آپ تمام احباب کو تبریک اور تہنیت قبول ہو۔ باقی جو ہے ابتدائے جلسے میں دو عرائض صرف پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ درس کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہمارا سلسلہ رک گیا تھا درس تفسیر کا، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ نیٹ کا نہ ہونا تھا۔ جمہوریہ اسلامی ایران میں جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو جنگ کی کیفیت بنی اور جو صورتحال بنی، اس میں نیٹ نہیں تھا، جس وجہ سے ہم رابطہ برقرار نہیں رکھ سکے، اور یہ دروس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آن لائن کا سلسلہ۔ اور دوسرا جو عنوان ہے وہ ایام شعبانیہ ہیں، اور ایام شعبانیہ میں جہاں بہت سارے اذکار اور بہت سارے نمازیں اور عبادات کی تاکید کی جاتی ہے، وہاں پر 2 امور ایسے ہیں کہ جس کو ضرور میں بیان کرنا چاہوں گا اپنی زندگیوں میں۔ اس کو یعنی اپنی زندگیوں کے ساتھ ایسا پیوست کر لیجئے کہ وہ کبھی جدا نہ ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، محترم تھے، اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، ان سے گفتگو مختلف موضوعات پہ کبھی نہ کبھی ہوتی رہتی تھی، تو بہت یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان افراد میں سے کہ جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے فیصلے اور حیات و موت کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اس نوعیت کے، یعنی خدا سے بہت مربوط فرد اور عالم معنی میں ایک مقام رکھنے والے، اگرچہ وہ معمم نہیں تھے، اگرچہ وہ ایز اے عالم دین نہیں تھے، لیکن بہرحال بہت خداوند عالم سے بہت مربوط، اہل بیت سے بہت قرب اور توسل، اور دنیا میں جو ذمہ داری جتنی خداوند عالم نے ان سے لی ہے، کم افراد ہیں ان سے خداوند عالم نے اس نوعیت کی خدمت لی ہو۔ تو ان سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بعض اشیاء کو اپنے ساتھ ہمیشہ زندگی میں باندھ لو جو ہمیشہ کام آئیں گی، اور روایات بھی اس طرح کا ہمیں بتاتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ کئی امور بیان کیے، وہاں پر ایک امر بیان کیا، وہ یہ کہا کہ کوشش کیا کرو کہ سورہ عادیات کے ساتھ اپنا ایک تمسک مضبوط کرو۔ اب سورہ عادیات کا ہم نے بھی مطالعہ کیا تھا، پڑھا بھی تھا، تفسیر میں بھی پڑھا تھا، اس کو بیان بھی کئی مرتبہ کیا، لیکن کیونکہ روایات میں بھی موجود ہے کہ سورہ عادیات کو نماز عشاء میں لگاتار پڑھنا چاہیے، اور نماز عشاء کے ساتھ اس کو تمسک قائم کریں، اور اس کو پھر اپنے ساتھ ہمیشہ، یعنی ہر سورہ عشاء میں، ہر نماز عشاء کے اندر سورہ عادیات کو ضرور رکھیں۔ کہ پھر کہا کہ جو روایات میں ہے اس سے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا تمسک حقیقی طور پر سورہ عادیات کے ساتھ اور ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جو ہے وہ عالم محض، عالم مرنے کے بعد جو برزخ کا عالم ہے، اس طریقے سے حیات و موت و حیات کے درمیان کشمکش کا عالم ہے، حشر کا عالم ہے، ان تمام عوالم میں وہ نہ آئیں اور مدد نہ کریں۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جب سے یہ بات سنی اور آج تک اس کو کبھی چھوڑا نہیں، اور بعد میں پھر روایات کو بھی دیکھا، پڑھا، سمجھا تو واقعاً ایسا ہی تھا۔ اسی طریقے سے کچھ اس نوعیت کی بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں مناجات شعبانیہ، اور بالخصوص مناجات شعبانیہ تو سب پڑھتے ہیں، اور ایک تو اس کو ضرور پڑھیں، اگر نہ پڑھ رہے ہوں تو ضرور مناجات شعبانیہ ایک دفعہ ہی پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، ایسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو لگا لیں۔ مناجات شعبانیہ میں ایک تو ضرور اپنا وقت بتائیں، مناجات شعبانیہ پر ضرور غور کریں کہ وہ کیا مناجات ہیں اور اس میں کن موضوعات کو بیان کیا گیا۔ بہت خوبصورت ہے مناجات شعبانیہ، یعنی حیف ہے کہ ایک فرد شعبان کا مہینہ گزارے اور مناجات شعبانیہ اس کے ذکر میں نہ آئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو چیز ہمارے ہاں کم رنگ ہے، بہت ہمارے یعنی بر صغیر کی تشیع میں جس چیز کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور جو عموماً ہمارے فرہنگ میں، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، جہاں بہت خوبصورت ہمارے کلچر ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، رمضان میں ہے یا اس طریقے سے عبادات کا مفہوم ہے،
لیکن ایک چیز صلوات شعبانیہ ہے کہ جس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ صلوات شعبانیہ نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو بلند آواز میں، اگر ویسے پڑھیں تو مختصر ہے، زیادہ طولانی نہیں ہے، 5 منٹ کی یا 4 سے 5 منٹ کی صلوات ہے۔ وہ اہل بیت علیہم السلام پر صلوات ہے، شعبان کے مہینے سے متمسک ہوتے ہوئے رمضان کی تیاری ہے اور شعبان کے فیض سے کسب فیض کرنا ہے۔ تو یعنی صلوات شعبانیہ کو کبھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھ لیں صلوات شعبانیہ، میرے خیال سے آ جائے گی، اس کو ضرور نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو گہرائی سے بھی پڑھیں اور اس کا ورد بھی کریں، جس کو بہت اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ اچھا جی، ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا اور جہاں ہم پہنچے تھے وہ سورہ مبارکہ نور، اور سورہ مبارکہ نور میں پہلی 40 آیات کو ہم نے مکمل کر لیا اور ہم نے پڑھ لیا، جس کا ہم نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی ترین جو آیت ہے، جو بنیادی ترین عنوان ہے، وہ بنیادی ترین عنوان آیہ نور ہے، اور آیہ نور کے بعد کچھ آیات تھیں جس کو ہم نے واضح انداز میں بیان کیا۔ اس کا خلاصہ اگر میں بیان کروں، پھر ہم اپنی اگلی مباحث پہ جائیں اور آپ ایک پچھلے عنوان سے بھی ایک مربوط ہو جائے ہمارا معاملہ، ہماری بحث، وہ یہ ہے کہ دیکھیے خداوند عالم نے آیہ نور کو بیان کیا اور آیہ نور کو اپنے ساتھ متصل کیا اور کہا کہ کچھ شخصیات اس کائنات میں نورانی شخصیات ہیں جو الہی نور سے پیوست ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے نور علی نور رکھا ہے۔ اگر وہ ان کی پیروی کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، تو اسی نورانی راستے سے ہوتے ہوتے تم بھی ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے منزل مقصود جو رضوان الہی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ان کے مد مقابل اگر ان انوار الہی کا یا خدائی قوانین کا یا ان انوار الہی کا اگر انکار کر دو گے تو تمہاری قسمت میں ظلمات ہی ظلمات ہیں۔ تکوینی طور پر بھی تم ظلمات کی طرف جاؤ گے، تشریعی طور پر بھی، عالم معنی میں بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں ہوگا یہی کہ تم ظلمات کی طرف جا رہے ہوگے، اور وہ ظلمات تمہیں ظلمات در ظلمات، ادھر کلمہ استعمال ہوا نور علی نور اور ادھر ظلمات در ظلمات، جس کی پھر مثال بھی دی قرآن مجید نے، بڑی خوبصورت مثال دی۔ بادلوں کا سا ماحول ہے سمندر کے اندر، اور سمندر کی گہرائیوں پر گہرائیوں، جو سمندر کے اندر گہرائی ہے، جو جسے ہم مکمل اندھیرا کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی مثال دی اور کہا کہ اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ تم اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پاؤ گے، اس نوعیت کا اندھیرا ہوگا، یہ مثال دی۔ وہ کہا کہ اگر اس نور کو قبول نہیں کرو گے تو پھر قسمت میں یہ ظلمات لکھے ہوئے ہیں اور یہ ظلمات ہی ظلمات تمہاری آئیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ الہی انوار سے رابطہ قائم کرو، اور اس آیہ مجیدہ اور اس صورت کے ذریعے سے ان انوار الہیہ سے رابطہ قائم کرو تاکہ تم نورانی راستوں سے ہوتے ہوئے رضوان اللہ کی تک پہنچو۔ یہ پورا خلاصہ تھا پچھلی ان 4 سے 5 آیات کا جو ہم نے پڑھی تھی۔ بڑی تفصیل سے ہم نے ایک ایک آیت کا عنوان بھی پڑھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا۔ اچھا، اب اگلی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک لحاظ سے بعض افراد اسے ایسے کہتے ہیں جیسے، ایک منٹ مجھے دیجئے، آپ لوگ ساتھ ہیں مجھے لگ رہا ہے جی ہاں، یہ جو آیات شروع ہوتی ہیں یہ آیتیں تکوینی آیات آ جاتی ہیں فوری طور پر۔ کیا ہے آیت؟ کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھتا ہوں پھر ذرا غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، فوراً آیات نورانیہ آئی ہیں، ظلمات کی بات ہوئی ہے، جو الہی تعلیمات نورانی ہیں ان کی بات ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد آ گیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو مخلوقات موجود ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ زمین و آسمان میں، آسمانوں میں، سماوات کلمہ ہے، زمین و آسمانوں میں جو موجود اللہ کی مخلوقات ہیں وہ خداوند عالم کی تسبیح کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو پرندے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، بالخصوص اس حالت میں کہ جب ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر جاندار، ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، اس کی صلاۃ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، خداوند عالم جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے ان تمام اعمال کو جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو معاملہ یہاں پر پیش آتا ہے وہ یہ کہ اس آیت مجیدہ کا ربط کیا ہے، اس آیت مجیدہ کا یعنی
پچھلے نورانی موضوعات کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں، پہلے اس کا ربط قائم کر لیں ہم، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے ہمارے لیے، پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پچھلی آیات میں انوار کی بات ہوئی اور ظلمات کی بات ہوئی. نور کائنات کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، کائنات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ظلمات اس کائنات کے حقائق سے انسان کو دور کرتا ہے. اب یہاں پر جب یہ اتنی عرفانی، اتنی بڑی، اتنی واضح باتیں ہو گئیں تو کہا کہ اے بشر آؤ آ کے دیکھو، پہلے کچھ سادہ معاملات کو بھی دیکھ لو. تم اتنی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، آؤ ذرا سادہ معاملے کو بھی دیکھ لو، دیکھو کائنات کیسے چل رہی ہے. تم تو ٹھیک ہے، تم خداوند عالم کے قوانین کو نہیں مانتے، تم رسول اکرم کو نہیں مانتے، تم الہی تعلیمات کو نہیں مانتے، تم اپنی وہ بھی جو عقل اللہ نے دی ہے، اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے تمام فیصلے کرنا چاہتے ہو. سب سے پہلے صبر کرو، آؤ دیکھو، غور کرو. علم ترا، ان آنکھوں سے دیکھ لو. یہ ترا کا مفہوم اگرچہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ سمجھنے کے معنی میں ہے. علم ترا قرآنی اسلوب میں بالعموم توجہ کے معاملے میں ہے، کہ ذرا جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ فلانے نے اتنی پوزیشن لی تھی، وہ دیکھا نہیں تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھا ہوا ہو، دیکھا نہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھا ہوا ہو، بلکہ نہیں، دیکھنے کا مفہوم یہاں پر علم، متوجہ نہیں تھے، یہ اس معنی میں آتا ہے قرآنی اسلوب میں عموماً. علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں متوجہ ہوتے، ان اللہ، کہ خداوند عالم ہی وہ ذات ہے، یسبح لہ، کہ جس کی تسبیح کی جا رہی ہے، من فی السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی کائنات کا ایک ایک مخلوق، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے جس کو ہم مخلوق کی کلمہ من استعمال ہوا ہے نا، جو آسمان و زمین میں ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح کرتا ہے. اور بالخصوص اسپیشل نام آیا ہے کس کا؟ پرندوں کا نام آیا ہے کہ وہ خداوند عالم کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی کیا؟ دیکھو اس نور الہی نے تمہیں اس کائنات کے حقائق سمجھانے تھے. اگر نور الہی کو قبول کرو گے تو کائنات کے حقائق تمہیں نظر آ جائیں گے، اگر قبول نہیں کرو گے تو ظلمات میں جاؤ گے. آؤ اب آ کے سادہ باتیں دیکھ لیتے ہیں. آؤ اس کائنات کو دیکھ لو، اس کائنات میں کیا ماحول ہے. تم تو ٹھیک ہے اپنی ایک ڈیڑھ ان کی مسجد بنا رہے ہو، تم اپنی ایک نہیں مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، یا ایسا ہے ویسا ہے، مجھے نبی سمجھ میں نہیں آتا، یا مجھے امام سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے تمہارے یہ اپنے مشکلات ہوں گے، آؤ ذرا سادہ انداز میں بات کرتے ہیں. لہن دیکھیں قرآن مجید کا. دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس پوری عالم ہستی کے اندر معاملہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند عالم کے آگے جھکا ہوا ہے، اس انوار سے کسب فیض کر رہا ہے، اور تم ہو کہ اپنا ہی ایک الگ سے راگ الاپ رہے ہو. تو آؤ پہلے کائنات پہ غور کر لو، کائنات کیسے چل رہی ہے، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. ایک اور بات، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، معاملہ ایک اور ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کی جو تسبیح کر رہے ہیں وہ اندھی تسبیح چل رہی ہے، نہیں، قد علم، قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی شک و شبے کی عنوان نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جو بھی تسبیح کر رہا ہے، جو بھی نماز ادا کر رہا ہے، وہ خداوند عالم کی جو تسبیح کرتا ہے وہ علم اور شعور کے ذریعے سے کرتا ہے. اس کو وہ علم ہے خداوند عالم کی ذات کا، اسے خداوند عالم کی ذات کا علم ہے، اسے خداوند عالم کی پہچان ہے، اس کو شعور ہے. اب اس کی تسبیح شعورانہ تسبیح ہے. ہم اپنی تسبیح کو شعورانہ نہیں کہتے، یہ توجہ رکھیے گا. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا اتنی آسانی سے، اہل بیت کو چھوڑ دیجئے، بشر نہیں کہہ سکتا اتنی آسانی سے کہ میری تسبیح شعورانہ تسبیح ہے، میری تسبیح عاقلانہ تسبیح ہے، میری تسبیح قابل قبول تسبیح ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن خداوند عالم نے تمام مخلوقات کی تسبیح کو ہمارے علاوہ، کیونکہ ہمیں اختیار دیا ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح کو کہا ہے کہ وہ علم کے اندر رہتے ہوئے تسبیح ہے. وہ تسبیح جو ہے وہ شعورانہ تسبیح ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ واللہ علیم بما یفعلون، خداوند عالم آگاہ ہے. علیم کا کلمہ استعمال ہوا ہے. خداوند عالم آگاہ ہے اس چیز سے کہ جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، جو تسبیح انجام دی جا رہی ہے، جو تسبیح انجام نہیں دی جا رہی، جس نوعیت کی تسبیح انجام دی جا رہی ہے، اس سے خداوند عالم آگاہ ہے. اب تو پہلا عنوان تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ کا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، دیکھ لیا. اب یہاں پر یہ ایک معرکۃ الآراء آیت ہے. یہ آیت ایک معرکۃ الآراء آیت ہے. کس عنوان سے؟ 3 عناوین ہیں یہاں، آپ کو میں 3 عناوین ہیں یہاں پر
عموماً جس وجہ سے میں بھی نچلی آیت کا بھی ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں. آگے دیکھیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام کی تمام بادشاہی، یعنی اس تمام نظام عالم ملک و ملکوت، یہ نظام ہستی کا جو مالک کل ہے وہ خداوند عالم ہے. وَإِلَيْهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف اس تمام عالم نے پھر پلٹ کے جانا ہے. یعنی ان دو آیات میں خداوند عالم نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے جو پیچھے آیہ نور کے بعد جو مفہوم بیان کیا ظلمات اور نور، ان دونوں آیات کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا نتیجہ دیا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم چلے جاؤ ہماری بات قبول نہیں کر رہے، محمد عربی کی بات قبول نہیں کر رہے، علی مرتضیٰ کی بات قبول نہیں کر رہے، تمہیں قرآن مجید کی بات قبول نہیں کر رہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، کوئی بات نہیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں، آ جاؤ سائنس کے میدان میں آنا ہے بسم اللہ آ جاؤ. اگر سائنس کے میدان میں آنا ہے بسم اللہ سائنس کے میدان میں آ جاؤ، اور آ کے تم جو ہے وہ سائنس کے میدان میں آ کے تحقیق کرو، غور کرو، دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو، اگر غور کرنا ہے غور کر لو، تجربہ کرنا ہے تجربہ کر لو. تمہیں اس تمام کائنات میں جو چیز نظر آئے گی وہ چیز یہ نظر آئے گی کہ تمام عالم کسی ایک طرف بڑھ رہا ہے، کسی ایک طرف جا رہا ہے، اور اس کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کو پوج رہا ہے. یہ اور اسی طریقے سے تمام ملک یعنی سماوات اور ارض کی تمام بادشاہت جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے، اور یہ بھی تمہیں نظر آئے گا کہ سب پلٹ کے بھی اسی کی طرف جا رہا ہے. اگر تمہیں قرآن کی وحی کی سمجھ نہیں آتی تو آ جاؤ تجارب کے ذریعے دیکھ لو. اسی لیے اگلی 4-5 آیات جو ہیں وہ نظام حس سے مربوط آیات ہیں، وہ یعنی وہ تجربے سے مربوط مسائل ہیں، وہ سائنس سے مربوط مسائل کو خداوند عالم نے بڑے واضح انداز میں، بہت واضح انداز میں اور بڑے چیلنجنگ انداز میں ڈسکس کیا ہے. خداوند عالم نے کہا تمام مخلوقات میرے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے کئی مقامات پر الگ الگ اس کو ذکر کیا ہے. بعض جگہ پر کہا ہے کہ تمام عوالم جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں خداوند عالم کو، تمام عوالم سجدہ کرتے ہیں. اس طریقے سے بعض آیات میں کہا ہے کہ تمام عوالم میں تمام اشیاء جو ہے وہ تسبیح کرتی ہیں خداوند عالم کی. بعض کہا ہے کہ تمام عوالم میں تمام اشیاء جو تمام مخلوقات ہیں وہ حمد بجا لاتی ہیں خداوند عالم کی. تو یہ چیزیں تو مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر ہم نے اس کو دیکھا ہے، مختلف آیات میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے. عرض یہ کر رہا تھا میں کہ خداوند عالم نے نورانی مخلوقات، نورانی موضوعات کو بیان کرنے کے بعد فوراً حصی معاملات کی طرف آیا ہے، اور بشر کو یہ کہا ہے کہ جا کے کائنات کو دیکھو. اگر ہم تجربے کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آتی ہے، اگر تمہیں آنکھوں سے دیکھنا ہے، اگر کانوں سے سننا ہے، اگر محسوس کرنا ہے، تو ان تمام موضوعات میں تمہیں یہ نظر آئے گا کہ یہ پوری کی پوری کائنات سجدہ ریز ہے ایک ذات کے آگے. یہ سائنسی اعتبار سے یہ 2 آیات یا اگلی 3-4 آیات جو ہیں وہ چیلنجنگ ہیں. کس کو؟ پورا علم مادہ ہے اس کو. اب علم مادہ میں اس ٹائم جو دریافت شدہ علوم ہیں وہ تقریباً 100 سے زیادہ علوم ہیں، جن میں سے ایک بایو ہے، تو اب بایو کی 10 قسمیں آ چکی ہیں، کیمسٹری ہے. تمام علوم کو یہ چیلنجنگ ہے کہ جا کے کائنات کو غور کرو، اینڈ پہ جس نتیجے پر پہنچو گے وہ یہ پہنچو گے کہ سب کی سب ایک ذرہ. اگر میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، یہاں پر جو کہا ہے نا من فی السماوات والارض، وہ کائنات کی ایک ذرے کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ مثال کے طور پر ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی یہ جو طیور ہیں یہ خداوند عالم کی تسبیح کرتے ہیں، جی یہ بات ہے، یہ تو سادہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اس میں کوئی اتنی گہرائی کی بات نہیں ہے. آپ مثال کے پہاڑوں کی طرف چلے جائیے، آپ مثال کے طور پر کائنات کی کسی بھی امر کی طرف چلے جائیے، آپ نظام شمسی میں چلے جائیے، آپ بڑے سے بڑے کہکشاں میں چلے جائیے، چھوٹی چھوٹی مچھلی، مچھر یا چھوٹے چھوٹے معاملے میں آ جائیں تو یہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ تو کچھ سادہ بات ہے، یہ تو عنوان نہیں ہے اتنا. معاملہ یہ ہے کہ ایک اکائی، پانی کی اکائی میں اگر چلے جائیں، کیمسٹری میں اگر چاہتے ہیں تو مادے کی اکائی میں چلے جائیں، آپ فزکس میں جاتے ہیں تو حرکت کی اکائی میں چلے جائیں، آپ نور میں جاتے ہیں تو نور کی اکائی میں چلے جائیں، آپ مادے کی اکائی میں جائیں، آپ غیر مادے کی کسی کائنات کی کسی بھی اکائی کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سب کا سب ایک قافلہ ہے جو ایک طرف بڑھ رہا ہے. انسان ہے کہ جس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑھ ادھر بھی رہا ہے، وہ بھی جا ادھر ہی رہا ہے، لیکن ہاں اپنی مرضی کے مطابق امکان ہے کچھ غلطیاں کر رہا ہو، امکان ہے کچھ غلطیاں نہ کر رہا ہو. اور خوبصورتی ایک اور بات یہ ہے کہ کلو قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز اپنی تسبیح سے بھی آگاہ ہے اور اپنی صلات یعنی خداوند عالم سے جو اس کا رابطہ ارتباط کا کوئی بھی طریقہ ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے.
یہ اس آیت کے اندر، ان 2 آیات کے اندر اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اب علماء سابقہ، علماء عرفان نے، علماء فلسفہ نے جو جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، اگر ممکن ہو ہمارے لیے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ وہ عنوان ہے یہاں پر اسی آیت میں عنوان کیا ہے، تسبیح کا مفہوم کیا ہے۔ اس کو عموماً بیان کرتے ہیں کہ جی تسبیح کا مفہوم کیا ہے، تسبیح کیا چیز ہے۔ یعنی اب یہاں پر عموماً تسبیح کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جی تسبیح دو نوعیتوں کی تسبیح ہے عموماً، یعنی جو عموماً بیان کیا جاتا ہے تسبیح 2 نوعیتوں کی ہے۔ پہلے اس سے پہلے جو ہے میں تسبیح کا ترجمہ بیان کر دوں۔ پہلے بھی ہماری غریب سے جب گفتگو ہوتی ہے ہم نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ آج درس میں یہ بات آئی ہے تو یہاں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں تسبیح عموماً ہم جو سمجھتے ہیں، جو بر صغیر میں ہمارے یہاں جو معاملہ ہے، وہ تسبیح کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یعنی تسبیح کے دانے ہیں اور سبحان اللہ جو ہم کرتے ہیں، ذکر کو ہم تسبیح کہتے ہیں عموماً۔ لیکن قرآن مجید میں تسبیح کو صرف اس ذکر کے معنی میں بیان نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کو پہلے بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، آج یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں جب وہ اردو زبان میں اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں تو بہت معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، فرہنگ کی بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، الفاظ کے مفاہیم کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے، سیاق و سباق کی وجہ سے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہی ہے جب تسبیح کا بھی جب بیان کرتے ہیں تو قرآن میں کلمہ تسبیح ہے اس کا اور مفہوم ہے، اردو میں کلمہ تسبیح ہے اس کا اور مفہوم ہے، کیونکہ اردو میں کلمہ تسبیح کسی خاص عنوان، جزوی عنوان سے آتا ہے، لیکن قرآن کے اندر جب تسبیح بیان ہوتا ہے وہ ایک وسیع اور ایک بہت معنی خیز ایک کلمہ ہے، ایک وسیع کلمہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ سبح، سین بے اور ہے کا جو مفہوم ہے وہ پانی میں یا ہوا میں کسی چیز کا سرعت سے گزرنے کو کہتے ہیں، یعنی حرکت ہو، سریع ہو، تیز حرکت، پانی سے یا ہوا سے اگر کچھ گزرتا ہے اسے ہم تسبیح کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، عربی زبان میں بھی اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے عموماً تیراکی کو، تیرنے کو، اچھے تیرنے کو سباح کا، تسبیح کے ذریعے کلمہ استعمال ہوتا ہے، سین بے ہو، سباح کہا جاتا ہے تیرنے کو۔ یہ جو کائنات کے اندر جو سیارے تیر رہے ہیں اور جس سرعت سے تیر رہے ہیں ان کے لیے بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، قرآن مجید میں جب اس کا معنی لاتے ہیں ہم اور بیان کرتے ہیں تو خداوند عالم کے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ کسی نوعیت کے کسی بھی نقص کو، عیب کو، کسی بھی حاجت کو جب ہم رفع کرتے ہیں تو اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے، کلمہ ایسا ہے۔ اب قرآن مجید میں 92 الگ الگ اس کے مشتقات ہیں، یعنی سین بے ہے کہ 92 مشتقات ہیں الگ الگ، جو مصدر میں استعمال ہوئے ہیں، ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، مضارع میں، امر میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر خداوند عالم نے جب تسبیح کی بات کی ہے تو تسبیح 3 نوعیتوں کی ہے، اس کو توجہ کیجیے گا۔ ایک تسبیح ہے جو فکری معاملہ ہے، ایک تسبیح ہے جو عملی معاملہ ہے، اور ایک تسبیح ہے جو لسانی معاملہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب تسبیح کی نوعیت بشر کی، تسبیح کی نوعیت باقی مخلوقات کی جداگانہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تسبیح، جیسے یہ عالم ہے، ہم اس کو ایک اور انداز میں، کل کوئی ایک چیز دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایک سائنس کا مشاہدہ تھا، اس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ جس سانپ جب کائنات کو دیکھتا ہے تو کس طرح دیکھتا ہے۔ وہ ایک تصویر چلائی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے سانپ ایسا دیکھتا ہے، مرغی ایسا دیکھتی ہے، بلی ایسا دیکھتا ہے، کتا ایسا دیکھتا ہے، یہ اس نوعیت کی، شیر اس طریقے سے دیکھتا ہے، اس کو دکھا رہے تھے۔ تو ایسا ہی ہے، کائنات کی دیکھنے کا انداز الگ الگ مخلوقوں کا الگ الگ انداز کا زاویہ ہے۔ یہ تو سائنس میں بھی پڑھا ہے، سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے۔ جب تسبیح کی بات کی جاتی ہے تو تسبیح بھی ایسا ہی ہے۔ تسبیح کا معاملہ جو ہے وہ بشر کی تسبیح اور نوعیت کی ہے، ملائکہ کی تسبیح اور نوعیت کی ہے، ائمہ کی تسبیح اور نوعیت کی ہے۔ خداوند عالم اگر کسی کے لیے تسبیح کے کلمات استعمال کرتا ہے اور نوعیت کے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف مخلوقات، عالم مادہ کی مخلوقات کی تسبیح اور نوعیت کی ہے، عالم معنی کی تسبیح اور نوعیت کی ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں میں اس بات کو کیوں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پر پہلے ایک بیان کروں، پھر میں انشاءاللہ اگلے اس کو موضوع کو بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا تھوڑی سی۔ دیکھیں
خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں 2 آیات آئی ہیں جس کے اندر کہا کہ دیکھو جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کرتے، ان کی زندگی تو اتنی صاف ہے کہ خداوند عالم سے وہ رزق پاتے ہیں، اور وہ تو یعنی جسے ہم اردو میں کلمہ استعمال کروں تو وہ تو عیش کر رہے ہیں، وہ تو زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اصلی زندگی تو وہ گزار رہے ہیں، اصلی حی تو ان کے پاس ہے، اصل رزق تو ان کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو تم درک نہیں کر رہے، وہ رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران، دونوں صورتوں میں یہ آیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب تسبیح کی بات آتی ہے تو کائنات کی ہر عنوان، کائنات کا ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے۔ اب یہاں پر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ذی شعور، جو صاحبان عقل مخلوقات ہیں، انسان ہو یا انسان کے علاوہ، ان کی تسبیح ہے جسے حقیقی تسبیح کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جو غیر ذوی العقول ہیں، جو غیر ذی روح ہیں، جسے ہم جماد کہتے ہیں، عموماً جمادات کہتے ہیں، یا اس نوعیت کی جو مخلوقات ہیں، وہ ان کی تسبیح حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ مجازاً اس کو کلمے کو تسبیح کہا گیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کو دیکھ کے انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف۔ یہ عموماً ایک علماء کی ایک اکثریت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن ایک طبقہ اور بالعموم اہل بیت کی روایات اس کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تسبیح بجا لاتے ہیں تو تسبیح بما ہوا تسبیح ہوتی ہے، ذی شعور ہو یا ذی شعور نہ ہو، ذی روح ہو یا ذی روح نہ ہو، صاحب روح ہو صاحب روح نہ ہو، وہ جمادات ہوں یا کوئی بھی ہو۔ ہمیں روایات اہل بیت میں، ہمیں قرآن کی آیات میں، ہمیں مختلف اور مصادر میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح ان کی بھی ایسی ہی تسبیح ہے جیسے بشر تسبیح کرتا ہے، ان کی بھی تسبیح ایسی ہی تسبیح ہے۔ تو پہلا تو معاملہ یہ تھا۔ اب اس میں مختلف، جسے کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ مختلف نوعیت کے، میں اسکرین ذرا شیئر کر لوں، مختلف نوعیت کی وہ آتے ہیں، شواہد لائے جاتے ہیں، بیان کی جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی واضح انداز، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، قرآن مجید نے شہداء کے بارے میں کہا کہ تم ان کی زندگی کو ادراک نہیں کرتے، وہ زندہ ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں، کیونکہ انسان کو نا کھانا، رزق، یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، شاید اور باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو وہ رزق پاتے ہیں اللہ سے، شہداء وہ زندہ ہیں۔ اب آئیے سورہ اسراء نمبر 44 ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ توجہ کرے، ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ کوئی کائنات کے اندر شے ہی نہیں ہے کہ جو اس کی ثنا میں اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ آگے توجہ کریں، کیا ہے؟ ولیکن، میں آپ کی طرف یہ ذرا اس کو دیکھیے، میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ذرا میں چاہ رہا ہوں ذرا اور دقیق نظر آئے۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، معاملہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ انہو کان حلیما غفورا، اور اللہ یقیناً نہایت بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے کہ تم نے اتنی بڑی جسارت کر دی کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی صرف تسبیح کرتے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی طرف جا رہا ہے، اسی کی ہی حمد بجا لاتا ہے، اسی کو ہی سجدہ کرتا ہے، اسی کی ہی تسبیح کرتا ہے۔ یہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 44 میں وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارا معاملہ یہ، تمہارا علم کا دائرہ کار چھوٹا ہے، کیوں اتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ تم بہت چھوٹے ہو، تم تو کائنات کے سادہ معاملات کو بھی نہیں سمجھ پائے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے حقیقت بیان کر دی، یہ پوری کی پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے خداوند عالم کی، اہل بیت نے اس کی وضاحت کر دی، تمہیں نہیں سمجھ میں آتی، کوئی بات نہیں، قبول کر لو۔ خداوند عالم جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے، تمہارا عقل کا زاویہ امکان ہے تھوڑا کمزور ہو، امکان ہے تمہارے محسوسات کمزور ہو، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 15 ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خداوند عالم کے آگے سر بسجود ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، طوعاً و کرہن، اب وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ اس کو قبول و شوق سے کرے یا بے زور کرے۔ اور خصوصاً اگلی بات، بڑی جو قیمتی بات ہے وہ کیا، وَظِلَالِهِمْ بَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام یہ تسبیح ہو رہی ہے، صبح و شام سر بسجود ہیں، چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ اب یہاں پر بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر خداوند عالم کے قوانین میں جکڑا ہونا اس سے مراد ہے۔ تو
اگر خالی جکڑا ہونا ہی مراد ہوتا تو اس تاکید کے ساتھ اس انداز میں خداوند عالم بیان نہ کرتا۔ اب یہاں پر جو میں نتیجتاً ایک بات بیان کروں نا، وہ یہ کہ جس کو امام خمینی نے بھی بیان کیا، یا ملا صدرہ نے بیان کیا، یا ابن سینا نے بیان کیا، وہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کا لب میں بیان، یہاں تفصیل نہیں بیان کر سکتا میں، لب اگر خلاصہ اگر بیان کروں وہ یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ زندہ ہونا اس کا کس نوعیت کا ہے یہ الگ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، اگر کائنات کے بارے میں اس نوعیت کا ہمارا نظریہ بن جائے کہ کائنات کی ہر چیز، خداوند عالم نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن ہر چیز گواہی دے گی، وہ گواہی وہ دیتی ہے کہ جس نے کچھ دیکھا ہو، بغیر دیکھے تو کوئی چیز گواہی نہیں دیتی۔ تو بعض عرفاء یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پوری کی پوری عالم شہود میں ہے، اس وقت انسان کو عالم شہود سے کچھ چھپا دیا گیا ہے، یعنی انسان کے سامنے کچھ چیزیں نہیں ہیں، خاص فلسفے کے تحت، خاص اطاعت اور امتحان کے تحت، ورنہ کائنات ابھی بھی اس وقت بھی عالم شہود میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز واضح اور صاف ہے، جیسے قیامت والے دن ہونا ہے، لیکن ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ اندھا ہو، اسے لگے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو تم اندھے ہو، تمہیں نہیں نظر آ رہا۔ اسی نوعیت سے امام زمان علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا، ایک زمانے میں کہا جاتا ہے امام غیبت میں ہے، تو پھر عرفاء نے اس کو بیان کیا، جو روایات سے ہی ماخوذ کیا، کہ امام غیب میں نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ امام نے کہا غیب میں ہونا، امام تو موجود ہیں، حی ہیں، نظر آ رہے ہیں، موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ ایک تکوینی حقیقت ہے کہ انسان کو پیدا ایسا کیا گیا ہے کہ مادے میں جتنا وہ ملحوف ہو جاتا ہے، مادے میں جتنا گھر جاتا ہے، اس کو کائنات کے کچھ حقائق نظر نہیں آتے۔ اگر ایک انسان بہت مادے میں چلا جائے تو اس کو سیدھا سیدھا قرآن مجید بھی سمجھ نہیں آتا۔ اگر تھوڑا سا اور مادے میں، ذرا تھوڑا سا مادے سے باہر نکل آئے تو اس کے قرآن اور قرآنی حقائق نظر آ جاتے ہیں، رسول اکرم سمجھ میں آ جاتا ہے، علی مرزا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب وہ تھوڑا سا اور مادے سے دور ہوتا ہے اور کائنات کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے تو اس کو علی مرزا، اہل بیت علیہ السلام سب سمجھ میں آتے ہیں، کائنات کو اور حقیقتیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کائنات کی ساخت ایسی ہے۔ تو لہذا یقیناً میں نے تسبیح کے مفہوم کو چاہا تھا میں بیان کر دوں، تو کائنات کی ہر چیز، اب سب توجہ کیجئے گا، کائنات کی ہر چیز زندہ ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر قرآن مجید میں عرض کروں آپ کے سامنے، تو قرآن مجید کی میں نے آج جو ہے وہ یہاں پر 15 آیات نکالی ہوئی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا۔ قرآن مجید کی 15 آیات ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ کائنات کی جو مخلوقات ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن اپنی اپنی نوعیت کی زندگی ہے ان کی، اور کائنات کی تمام مخلوقات تسبیح بجا لاتی ہیں اور اپنی نوعیت کی ان کی تسبیح ہوتی ہے۔ پھر روایات معصومین بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک منٹ، ابھی وقت نہیں ہے میں ان آیات کو بیان کروں آپ کے لیے، لیکن بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر کہیں گے تو میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کے لیے انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اچھا، آگے اگر ہم چلیں، تھوڑا سا جو میں نے چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ، اگر اس کے بعد اگلی آیت کی طرف، صرف میں چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں تو دیکھ لیں، اگلی آیت کی طرف جائیں تو اگلی آیت بھی علم ترا کی طرف جا رہی ہے، معاملے کو اور ہلکا کر دیا ہے۔ پہلے ایک بڑا معاملہ بیان کیا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اب ہلکا۔ اب کیا بیان کیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر میں ان میں تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ اب بادل کی بات کر دی، سادہ یار بادلوں کو جا کے دیکھ لو، بادل تو کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، بادلوں کو جا کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی خداوند عالم کا کلام حق ہے۔ پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور آسمان سے یعنی پہاڑوں کی طرح یہ بادل جو ہیں وہ اولے نازل کرتے ہیں، پھر جس پر چاہتا ہے خداوند عالم ان کو برسا دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے نہیں برساتا۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی چمک جائے اور تمہاری نگاہیں ختم ہو جائیں، یعنی کہ قریب ہے کہ خداوند عالم حقائق کو اتنا واضح کر دے اور اتنا واضح کر دے کہ تم اندھے کے اندھے ہو جاؤ۔ کتنے حقائق خداوند عالم بیان کرے اپنے اس نظام ہستی میں نافذ قوانین کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ الحمدللہ آیات ہیں، آگے بھی سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، آج نہیں، یہ بیان کروں گا کہ خداوند عالم نے، آپ یہ سمجھیں کہ بالکل سائنسی اعتبار سے کوشش کی ہے کہ بشر کو یہ بتائے کہ جو میں نے نور کا عنوان بیان کیا ہے وہ حق ہے، جو میں نے ظلمات کا عنوان بیان کیا وہ حق ہے۔ نور سے جڑ جاؤ گے تو نورانی رستوں پہ چلے جاؤ گے، اگر نہیں جڑو گے تو ظلمات میں جاؤ گے، اور ظلمات میں جاؤ گے تو خداوند عالم سے بہت دور ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر ظلمات کی طرف جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے وہ۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل تھا بس اس کو بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک دو اور عناوین تھے جو ابھی شاید بیان نہ ہو پائیں، بل یہ 3 آیات آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نور۔ اس کے بعد دیکھیں سائنسی اعتبار سے کس طریقے سے خداوند عالم نے اپنے حقائق کو بیان کیا ہے۔ اب کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں، نہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔